اللہ جل مجدہ نے اس عبادت کے لیے ایک طریقہ کار ہمیں عطا فرمایا اور فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو لوگ اس ہدایت کا اتباع کریں گے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اب دوستان محترم، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بتایا کہ اس عبادت کے لیے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، اس کی روشنی میں تم نے میری عبادت کی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ اس ہدایت کا انکار کریں گے، یعنی انسان کو اختیار عطا کر کے بھیجا، تو اب فرمایا کہ جو لوگ انکار کریں گے اس ہدایت سے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو گویا اب انسان دو حیثیتوں میں اس روئے زمین پہ رہ سکتا ہے، یا اللہ کا عبادت گزار بن کے یا اللہ کا باغی بن کے۔ تو اب عبادت گزار بن کے رہنے کے لیے ہمیں اس ہدایت کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہے، تب ہمیں عبادت کرنی آئے گی۔ اب دوستان محترم، وہ ہدایت ایک آئین ہے، ایک دستور ہے۔ آپ آئین اور دستور کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اس لیے میں نے اس کی مثال دی کہ آئین اداروں کے لیے بنائے جاتے ہیں، جماعتوں کے لیے بنائے جاتے ہیں، حکومتوں کے لیے بنائے جاتے ہیں، اور وہ ادارے، وہ جماعتیں، وہ حکومتیں اس آئین کی پابند ہوں، تب ہی ایک نظم قائم رہتا ہے۔ اور اگر اس آئین کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، اس آئین کو توڑا جاتا ہے، اس آئین سے بغاوت کی جاتی ہے، تو اس کی سزا ہوتی ہے۔ بِعَيْنِهِ ہی اسی طرح کہ جس طرح اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس ہدایت آئے گی، جو اس ہدایت کے پابند ہوں گے انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں ہوگا، وہ جنت میں ہوں گے، اور جو اس ہدایت سے انکار کریں گے، اس ہدایت سے بغاوت کریں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اب دوستان محترم، آئین صرف افراد کے لیے نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ آئین کسی ادارے کے لیے ہوتا ہے، کسی حکومت کے لیے ہوتا ہے، کسی جماعت کے لیے ہوتا ہے، وہ ایک پورا انتظامی ڈھانچہ ہوتا ہے، اس کے مطابق ادارے چلتے ہیں، جماعتیں چلتی ہیں، حکومتیں چلتی ہیں۔ اور اللہ جل مجدہ نے چونکہ انسان کو وہ آئین عطا کرنا تھا، لہذا پوری انسانیت کے لیے ایک آئین عطا کر دیا کہ تمام انسانیت اس آئین کے تحت اگر زندگی گزارے گی تو وہ میری عبادت ہوگی۔ اگر تمام انسانیت اس ہدایت کی روشنی میں زندگی بسر کرے گی تو وہ زندگی اس کی دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور جو لوگ اس ہدایت سے انحراف کریں گے
وہ اس دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار ہوں گے، آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے۔ اب دوستان محترم، یہ آئین جو اللہ جل مجدہ نے انسانیت کو عطا کیا، اس کی پہلی شکل لا الہ الا اللہ، یہ وہ بنیادی اور اصولی شک ہے کہ جو پورے آئین کا احاطہ کیے ہوئے، پورے کا پورا آئین جو اللہ جل مجدہ نے انسانیت کو عطا کیا، وہ اس شک کی روشنی میں ہے۔ اگر کوئی شک اس شک کے مطابق نہیں تو وہ شک من گھڑت ہوگی، وہ شک خود ساختہ ہوگی، انسانوں کی اپنی وضع کردہ ہوگی۔ یہ شک لا الہ الا اللہ کی شک، یہ ایک پیمانہ ہے بات کے تعین کرنے کا کہ آیا باقی تمام شکیں اللہ کی عطا کردہ ہیں یا نہیں۔ تو دوستان محترم، یہ لا الہ الا اللہ یہ ایسا کلمہ ہے جو پورے کا پورا دین ہے، پورے کا پورا آئین ہے، پورے کا پورا ایک نظام ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو اسلام کو دیگر مذاہب سے ممتاز کرتی ہے۔ آپ سنتے ہیں نا، پڑھتے ہیں کہ جی اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، تو آخر اسلام کے اندر وہ ایسی کون سی چیز ہے جو دیگر مذاہب میں نہیں؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ دیگر مذاہب کے اندر عقائد بھی ہیں، رسومات بھی ہیں، لوگ ان کے مطابق اپنا کام چلا رہے ہیں، لیکن اسلام کے اندر ایسی کون سی چیز ہے جو اسے دیگر مذاہب سے ممتاز کرتی ہے؟ وہ ہے اللہ کی حاکمیت۔ کسی مذہب کے اندر کسی کی حاکمیت کا کوئی تصور نہیں ہے، اسلام واحد دین ہے جس کے اندر اللہ کی حاکمیت کا تصور ہے۔ باطل اور طاغوت کی حاکمیت کو ختم کر کے، مسترد کر کے اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اب دوستان محترم، یہ آئین کی شک لا الہ الا اللہ پر مشتمل ہے، یہ پورے آئین کی روح ہے۔ جو شخص لا الہ الا اللہ کا مفہوم نہیں سمجھتا، اسے کیا معلوم وہ آئین کیا ہے؟ اسے چاہیے کہ پہلے لا الہ الا اللہ کی روح کو سمجھے، تب اسے اس آئین کی سمجھ آئے گی جس کی پابندی سے اللہ کی عبادت ہو۔ اور آج میں یہی بات آپ بھائیوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور تفرقہ نہ کرنا۔